الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ہزارہ نعمتیں نوازنے کے بعد اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں، ان نعمتوں کو برباد نہ کریں، اور جب وہ خرچ کریں ان نعمتوں کو، جب وہ استعمال کریں ان نعمتوں کا، تو اس میں میانہ روی اختیار کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں بروز قیامت اپنے بندوں سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا، اور ہر بندے کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، ضرورت سے زیادہ استعمال مت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ حلال چیز جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس میں بھی ہمیں فضول خرچی سے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے منع فرماتا ہے، تو بھلا وہ چیزیں جو اللہ کے حلال کردہ نہ ہوں، ان کا استعمال یا ان میں فضول خرچیاں کس حد تک حرام کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری آج کے اس بزم کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی شراب پینے، سگریٹ پینے، حقہ پینے یا دوسری شکلوں میں تمباکو کھانے اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو یا تو نشہ کی شکل میں ہے یا ذہنی فطور کی شکل میں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اسے اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ کتنے بڑے نادان ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کر کے اسے برباد کرتے ہیں۔ سگریٹ پی کر اپنی تندرستیاں خراب کرتے ہیں۔ سگریٹ پینے کے اور بیڑی پینے کے دو نقصانات ہیں، ایک نقصان دینی ہے اور دوسرا نقصان دنیاوی ہے۔ دینی اور دنیاوی ان نقصانات کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دینی نقصان یہ ہے کہ جب انسان سگریٹ پیتا ہے تو اس سگریٹ پینے کی وجہ سے وہ اپنے اندر بیماریاں لاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، جس سے اللہ کی عبادت کی ادائیگی میں اسے کافی دشواری ہوتی ہے، اور سگریٹ کے بدبو سے جہاں اللہ کے دوسرے بندے پریشانیاں محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، وہیں اللہ کے وہ بندے یا اللہ کی وہ مخلوق جو ہماری نماز میں شرکت کرتی ہے، فرشتوں کی شکل میں، وہ خود بھی اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ بھلا یہ بتائیے کہ جو ایسی چیز ہو جو ہماری عبادت کے لیے نقصان دہ ہو، جو اللہ کے فرشتوں کی حاضری کے وقت انہیں کراہت گزرے، ایسی حالت میں ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی نہیں، اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر کوڑھن کی بیماری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر دیگر اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، بالخصوص جب ماہ رمضان آتا ہے، روزے رکھنے کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ایک روزہ دار جو سگریٹ نوشی کا خوگر ہوتا ہے، جو بیڑی پینے کا خوگر ہوتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ جیسی اہم عبادت اس کے یہاں کراہت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، شراب کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے سگریٹ پینے کی وجہ سے، تمباکو کھانے کی وجہ سے، حقہ پینے کی وجہ سے، یا دیگر اور جو برائیاں اپنے اندر اس نے پیدا کر رکھی ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے عام حالتوں میں، تو یہ برائیاں اسے عبادت سے روک دیتی ہیں۔ خاص طور سے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے تو سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے
کہ ماہ رمضان کا روزہ ہو جو اتنا مبارک روزہ ہوتا ہے، جس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے پورا دن پریشان رہتا ہے اور یہ روزہ اس کے لیے کراہت کا سبب بن جاتا ہے، اسے ناپسندیدگی ہونے لگتی ہے۔ یہی نہیں کہ اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، انہی میں سے ایک نقصان جو اس کا ہے مال کا ضیاع ہے، مال کی تباہی و بربادی ہے، اور اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سگریٹ پینے والا روز آنا کتنے روپے برباد کرتا ہے جو لا فائدہ ہے اور جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہی نہیں، سگریٹ پینے سے انسان کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اس کے سینے میں کڑھن پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے شریعت ہماری جو اجازت دیتی ہے یا جو ہمیں حکم دیتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ کسی کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں اس کی مدد کرو اور برائیوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرو، جہاں برائی کی وہ کوشش کر رہا ہو وہاں اس کا تعاون نہ کرو۔ بیڑی سگریٹ پینے والے، بیڑی سگریٹ بیچنے والے، بیڑی سگریٹ کا دھندا کرنے والے، ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کوشش یہ کرو کہ ایسے دھندا کرنے والوں کو اپنے دکان کرایہ پر مت دو، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنا دکان کرایہ پر دیا اور اس میں وہ سگریٹ جیسے حرام کاروبار کر رہا ہے اور آپ اس سے حرام پیسے حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ سگریٹ کا پینا، سگریٹ کا بیچنا اور سگریٹ بیچنے کے لیے دکان دینا، یہ سب حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بعض علماء کو یہ بدگمانیاں قائم ہو گئی ہیں، ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ سگریٹ مکروہ ہے، مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرعاً یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کا پینا حرام، اس میں مال کا ضیاع ہے، اس میں صحت و تندرستی تباہ ہوتی ہے، یہ بیماریوں کو لاتی ہے، عبادتوں میں کراہت پیدا کرتی ہے، محفل میں بیٹھنے سے لوگوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی لاتی ہے۔ یہ بہت سارے اس کے جو اسلامی اصول و ضوابط ہیں حلال اور حرام کے، ان حلال اصول و ضوابط سے یہ ٹکرا کر کے یہ ایک معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنی دکانوں کو کرایہ پر دیتے ہیں سگریٹ بیچنے کے لیے، ان کو کرایہ پر دینا حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک سگریٹ پینے والا، سگریٹ بیچنے والا، سگریٹ کی دکانداری کرنے والا ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس حرام کام سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اپنے بہنوں کو بچانا چاہیے جو آج سگریٹ کے لت میں آ رہی ہیں اور وہ بھی سگریٹ نوشیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ سگریٹ جیسی بلا سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو اس سے بچا لے، اور اے اللہ اس کے جگہ ان کو حلال چیز کھانے، حلال چیز پینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سگریٹ کو ناپسندیدہ بنا دے، اے اللہ اس کو مکروہ بنا دے، اور اے اللہ ہم سب کی اس بلا سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔